یا سیدہ دعائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من سات لیل و نہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ حتی تسکنہ ارزقتہم و تمتعہ فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں صلوات مل کر بلند آواز میں تلاوت زحمت فرمائیں اگر اس سے بلند آواز میں ممکن ہے تو اس سے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا، اتنی بھی گنجائش نہیں کہ بتایا جا سکے کہ میرے پاس کتنا وقت ہے۔ ڈھیر سفر کیا، ڈھیر انتظار کیا آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے، لمحوں کی نوکری ہے، دعا کی بالکل میری نیت ہے۔ حاضری مقصد تھا، چہروں کی زیارت مقصد تھا، وعدہ وفا ہو گیا۔ آپ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت میں اضافہ ہو جائے، اور میں 4-6 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات بسم اللہ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالی کے عمر کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوشش کرنا ایک لمحے کے لیے غدیر کیا تازہ ہو، ہاتھوں کو علم کی شبیہ بنا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ کوشش کریں صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر عزادار کے دل میں کربلا معلیٰ جانے کی خواہش ہے۔ اجازت لینے کے بعد نوکری کا آغاز کر رہا ہوں، 4 مصرے پڑھا ہوں اور اسی پہ فیصلہ کرنا ہے مجھے کتنا مختصر پڑھنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں زمیں پہ عرش معلیٰ کا زین آیا ہے۔ بات اس بندے سے ہے جو بندہ شاعری سننے کا فن رکھتا ہے، لفظوں کو اپنے معرفت کے میدان میں تولتا ہے، دل بولے تو بولتا ہے، دل نہ بولے تو نہ بولیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں زمیں پہ دعا فرمانی ہے اپنے، زمیں پہ عرش معلیٰ کا زین آیا ہے۔ بھائی جان دیکھیں گے میری طرف، بس لمحے کی نوکری ہے، آپ میں توجہ کے بجائے بھی میں 1-2 مصرع آپ کے حوالے کر لوں گا تو وہ بھی بہتر ہے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں وہ آیا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ پورے مہینے سے جشن آپ بھی سن رہے ہیں، آمد کی باتیں آپ بھی سن رہے ہیں، میں اپنے رنگ میں 4 مصرے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مصرے یہاں پر دستک دیں تو بولنا، ورنہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ زمیں پہ عرش معلیٰ کا زین آیا ہے، علی کے باپ کی سانسوں کا چین آیا ہے، اور حسین و منی کی صورت ربیع الاول میں خدا کے فرش پہ پہلا حسین آیا ہے۔ زندہ باد، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسکو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو، جو نوکر ہے سرکار کا بول لو سردار کالندر۔ زمیں پہ عرش معلیٰ کا زین، میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں، سرکار نوکری جو یہ ہے، زمیں پہ عرش معلیٰ کا زین آیا ہے، علی کے باپ کے سانسوں کا چین آیا ہے، اور حسین و منی کی صورت ربیع الاول میں خدا کے فرش پہ پہلا حسین۔ میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے ادب، امن اور پیغام کی جگہ پر، مجھے ایسے جلدی والی ذاکری میری عادت ہی نہیں، میں ایک پیغام آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہاں پر اگر پیغام دستک دے پھر وقت کے امام کو ہاتھ اٹھا کے سلام کیجئے گا۔ میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لیکن ذمہ دار نمائندہ ہونے کے ناطے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، 12 مہینے کے اس ربیع الاول میں انتظار ربیع الاول کا صرف ہمارے برادران نے نہیں کیا، یہ ربیع الاول کا انتظار سرکار ہمیں بھی سارا سال رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کو تو رونے کا اور ماتم کا انتظار رہتے، آپ کو محرم سفر کا انتظار رہتے، آپ کو رجب شبان کا انتظار رہتے، ایک شیعہ قوم کا چھوٹا سا ذاکر ممبر پر کھڑا ہو کے اعلان کر رہے کہ ہمیں بھی ربیع الاول کا اتنا ہی انتظار تھا جتنا آپ کو انتظار ہے، تو آپ کو ربیع الاول کا انتظار کیوں ہے؟ تو شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے آج اس مرکزی جگہ سے اعلان کر کے کہوں گا، ہمیں ربیع الاول کا انتظار فقط اس لیے تھا کہ 12 مہینوں کی حسین انجمن میں یہ ربیع الاول واحد ایسا مہینہ ہے
جس میں علم ہمارے گھروں پہ بھی ہوتا ہے؟ شاباش، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے 12 مہینوں کی حسین انجمن میں یہ ربیع الاول واحد وہ مہینہ ہے جس میں علم ہمارے گھروں پہ بھی ہوتا ہے، جس میں علم ہمارے برادران کے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ فرق ہیں، وہ فرق کو دور کرتے ہیں، لوگوں کو قریب کرتے ہیں۔ ہمارے گھر جو علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کالے رنگ کا، ہمارے برادران ربیع الاول میں جو علم گھروں پر بلند کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سبز رنگ کا، ہمارے گھر پہ جو علم ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے ہاتھ کا نشان، ہمارے برادران کے گھر جو علم ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے نالین کا نشان۔ بندہ پہلے سے لے کے وہ آخری تک کھاتا ہو حسین کی نالین کے صدقے اور کہے مجھے حسنین کے نانا کا ذکر میں بولنے کا لطف نہیں آتا، میرے عقیدے میں یہ بات آتی نہیں۔ میں ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، شیعہ قوم اپنے ہر ممبر سے اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اور اتحاد کا اس سے بڑا اور پیغام ہے کوئی نہیں کہ ربیع الاول وہ واحد مہینہ ہے جس میں علم آپ کے گھر پہ بھی ہے، جس میں علم ہمارے گھر پہ بھی ہے۔ ہمارے گھر پہ کالے رنگ کا علم ہے، آپ کے گھر پہ سبز رنگ کا علم ہے، ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہاتھ کا نشان، برادران کے گھر جو علم ہے اس پہ نالین کا نشان۔ اور بابا جی اس سے بڑا اتحاد کا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے۔ زندہ باد، جس کی جوتی ان کے گھروں پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ ہمارے گھروں پہ ہوتا ہے۔ تو میں ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر بن کے اپنے ہاتھوں کو ممبر پہ باندھ کر کہوں گا، چلو ربیع الاول میں صحیح جب میرے شیعہ قوم اپنے گلیوں بازاروں میں نکلے اور کسی گھر کے چھت پہ وہ سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھو تو وہ پرچم کو دیکھ کے نظریں چرا کے نہ گزرنا، ایک مرتبہ وہ پرچم کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے وہ پرچم کو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرنا۔ اگر کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو، اس کی کلائی پکڑ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا، گھر کسی کا ہے علم ہمارا ہے، گھر کسی کا ہے علم ہمارا ہے۔ قصیدے سارا سال ہم نے بھی پڑھے ہیں، نعتیں ربیع الاول کے دنوں میں ہم نے بھی سنی ہیں، لیکن میں ممبر شبیر پر اتحاد کا پیغام اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، ہم وہ قوم ہیں جو غریب محمد کو نہیں مانتی۔ جس کا عقیدہ اجازت دے وہ بندہ بولے بھائی جان مفت میں مجلس سننے کا کمال مجھے نہیں آتا۔ ہم وہ قوم ہے جو غریب محمد کو نہیں مانتی، ہم اس محمد کو قائل ہیں جو محمد اللہ کا محبوب ہے، جو محمد اشارہ کرے چاند ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں کہنا آتا سلام اس پہ کہ جس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پہ کہ جس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ یہاں پر مولوی ڈنڈی مار گیا، میں اپنا گھٹنا مولوی کی گردن میں رکھ کے پوچھوں گا کہ تو نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس گھر میں چاندی بھی تھی اس گھر میں سونا بھی تھا؟ تب مولوی نظریں جھکا کے کہے گا اگر میں نے بتا دیا کہ گھر میں چاندی بھی تھی گھر میں سونا بھی تھا، پھر لوگ پوچھیں گے وہ چاندی اور سونا کس کا تھا؟ پھر پوچھیں گے وہ چاندی اور سونا کس کا تھا؟ وہ چاندی اور سونا بھر بھر کے لائی تھی ہماری سیدہ خدیجہ، خدیجہ الکبریٰ، وہ سید الملائکہ، وہ محمد کی زوجہ۔ اور میں ایک جملہ یہاں پر آپ کے حوالے کرتا چلوں، سیدہ خدیجہ جو محمد کے گھر میں چاندی اور سونا لے کر آئی تھی، یہ وہ واحد بی بی ہے جسے محمد خود دلہا بن کے لینے گئے تھے، جسے محمد دلہا بن کے خود لینے گئے تھے، اور اس نے محمد پہ اور اس نے دین اسلام پہ اور اس نے اللہ پہ اپنا مال قربان کیا۔ کوئی بندہ تو بھرے مجمع میں پوچھے سیدہ خدیجہ نے دین راہ خدا پہ اپنا مال قربان کیسے کیا؟ کوئی بندہ تاریخ کے اوراق کو کھول کے دیکھے۔ میں نے تاریخ کے اوراق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی تلواروں کو ننگا کر کے محمد مصطفیٰ کی دہلیز پر آ گئے تھے، محمد مصطفیٰ کی دہلیز پر آ کے اپنی آوازوں کو اونچا کر کے کہتے تھے آ محمد باہر آ، تو نے اپنے خدا کا پرچار کیا ہے، تو نے ہمارے خدا کو جھوٹا کہا ہے، محمد مصطفیٰ ہم ان تلواروں سے تیری گردن کو اتار دیں گے۔ محمد مصطفیٰ کی طبیعت میں بے چینی آئی، سیدہ خدیجہ نے محمد کے چہرے کی زیارت کی، محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت میں بے چینی کیوں ہے؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا خدیجہ آپ کے کانوں تک آوازیں نہیں آ رہی، یہاں قریش کے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لا کے میری دہلیز پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں محمد باہر آ، محمد باہر آ، محمد باہر آ۔ سیدہ خدیجہ نے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ
آپ گھبرائیں نا، یہ جتنی ننگی تلواریں لے کے آئے ہیں یہ سارے میرے مقروض ہیں، یہ سارے میرے مقروض ہیں، یہ سارے میرے مقروض ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی آواز کو بلند کیا، کہا اے فلاں ابن فلاں، آج محمد کی دہلیز پہ اپنی تلوار لے کے آیا ہے، کیا تو وہ نہیں جسے میری اماں نے آزاد کیا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تو وہ نہیں جو میرے بابا کا غلام تھا؟ جو مکے کے لوگ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر کھڑے تھے، انہوں نے کہا بی بی خدیجہ معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدہ خدیجہ نے لہجے کو بلند کیا، کہا تلواروں کو چھوڑو، کلمہ پڑھو، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ آپ جی ہیں جی، اٹھے ہوئے ہاتھ اور یہ حسین سمجھ بولتی آواز ہے کربلا میں بولو، اور ربیع الاول کے مہینے کی بسم اللہ بسم اللہ صاحب بھائی جان ایک مرتبہ سلوات پڑھیں بسم اللہ یقیناً۔ دیکھیں جی، نعتیں تو یہ لوگ پڑھتے رہے، نعتیں ہم بھی سنتے رہے، لوگ ربیع الاول کے دنوں میں کہتے رہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے، اگر آپ کی توجہ ہے تو 2-4 منٹ بات کی جائے، میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، لوگ تو اپنے مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو کے اسپیکر میں کہہ رہے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تو جس کا کھائے اس کے گیت گائے، اور جس کا ساری زندگی محمد کھاتا رہا، اور جس کا ساری زندگی تو جس کا کھائے اس کے گیت گائے، اور جس کا ساری زندگی محمد کھاتا رہا، تو پھر کیوں نہ میں یہ شیعوں کے بڑے اجتماع میں کھڑے ہو کے آج ممبر شبیر سے ایک پیغام پہنچاتا چلوں۔ میں ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے حسنات شاہ جی اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں جانے فضا کیا تھی؟ ارے رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب رزق کھائیں۔ ابو طالب جو کافر تھے، محمد کی غذا کیا تھی؟ بالکل آخری بات کے قریب آ گیا، بالکل آخری اور نتیجہ میں بات کے ممبر شبیر ہے حسنات شاہ جی سرکار، بھائی جان گلشن شاہ جی، میں انتہائی ذمہ دارانہ بات اپنے لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کے دنوں میں یہ بات میں نے دیکھی بھی ہے، میں نے پڑھی بھی ہے، میں نے سنی بھی ہے، اور میں نے محسوس بھی کی ہے۔ جو بندہ یہ بات دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ بندہ ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ مجلس اعظام میں شریک ہو۔ میں ممبر بہترین پڑھنے والی ہستیوں کے حوالے کروں۔ سفر کرتے کرتے سرکار کئی مسجدوں کے باہر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مسجدوں کے باہر سفید رنگ کر رہے ہیں، اور سفید رنگ کرتے کرتے لکھ رہے ہیں سیدی مرشدی۔ ایک مرتبہ اس نعرے کا جواب اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے پوچھے اور میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں، سیدی مرشدی۔ پچھلے لوگ جی سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آپ بولیے ایک منٹ، سیدی مرشدی۔ پچھلے لوگ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے آج اس مجلس اعزا کے وسیلے سے میں آج پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لیکن ذمہ دار نمائندہ بن کے میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، جس بندے نے یہ نعرہ لکھا ہے، جس بندے نے یہ نعرہ بلند کیا ہے، جس بندے نے یہ نعرہ اپنے جلوسوں میں لگایا ہے، جس بندے نے یہ نعرہ اپنی مسجد میں لگایا ہے، میں شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے اس بندے کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، اس بندے کی پیشانی چومنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ممبر سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگانے والوں کو میری قوم اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بندہ تو پوچھے صرف سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے پہ یہ شیعہ قوم کا ذاکر لوگوں کو سینے سے کیوں لگا رہا ہے؟ تو میں آج اس مرکزی مجلس میں کھڑا ہو کے ایک تاریخی جملہ تیرے حوالے کر کے جاؤں گا۔ بندہ کھاتا حسین کی نالین کے صدقے میں ہو اور کہے مجھے مجلس میں بولنا نہیں آتا، کم سے کم میرے عقیدے میں یہ بات نہیں آتی، میں ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، جو بندہ یہ نعرہ لکھتا ہے، جو بندہ یہ نعرہ بلند کرتا ہے، سیدی مرشدی یا نبی، میری قوم اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے فقط اس نعرے کے پیچھے تم لوگوں کو سینے سے کیوں لگا رہے ہو، تو میں ممبر شبیر سے کھڑا ہو کے کہوں گا، وہ کام جو 1400 سالوں سے میری قوم کے ذاکرین نہیں کر سکے، میری قوم
کے واعظین نہیں کر سکے، میری قوم کے خطبہ نہیں کر سکے، میری قوم کے شعراء نہیں کر سکے، وہ کام اس ایک نعرے نے کر دیا۔ کوئی تو پوچھے کیسا کام کر دیا؟ ارے محفلوں جلوسوں میں سیدی مرشدی یا نبی اس نعرے کو بلند کر کے لوگوں نے خود تسلیم کر دیا کہ مرشد صرف سید ہوتا ہے، کمی مرشد نہیں ہوتا۔ مرشد صرف سید ہوتا ہے، کمی مرشد۔ بڑا مارا ہے محمد کے گھرانے والوں کو۔ ایک ہی مصرع مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے، نوکری اور وقت میرا تمام ہو گیا۔ یہاں پر 2 مصرے نہ کہتا تو مجھے ارمان رہنا تھا کہ فقیر کی ہستی تھی، ایک عظیم محنت تھی، مجھے وہ مصرے یہاں کہنے چاہیے تھے۔ میں نے کہا بڑا مارا ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے محمد کے گھر والوں کو۔ پھر اسناد شاہ جی میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں جو اس مرتبہ شام چہلم کر کے آئے ہیں۔ میں نے 18 سفر حسین کی مظلومہ بیٹی جس کا سر زخمی تھا، جس کے کان زخمی تھے، جس کا چہرہ زخمی تھا، جس کی کمر چھپی ہوئی تھی، اس کے روزے پہ کھڑے ہو کے اس بی بی کے میں نے 2 مصرے کہیں اور وہ ہائے ابھی تک میرے ذہن میں، یہ تو فقیر کی نگری میں بیٹھے ہیں، یہ ہائے کیوں نہیں کریں گے؟ بھائی جان قمر بھائی، اسناد شاہ جی، میرے حسین بادشاہ کے عزیز ماتمی عزادار قبلہ امیر جعفری صاحب، بھائی گلشن جی، لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ سارا خاندان حسین کو روتا تھا لیکن تنہا قید سکینہ کو کیوں سنائی گئی؟ سرکار، تنہا قید فقط حسین کی بیٹی کو کیوں سنائی گئی؟ روتا تو سارا خاندان تھا۔ حسین کا بیٹا پانی نہیں خون روتا تھا، سوتے نہیں تھے، حسین کو روتے تھے۔ اور آگ پلٹے تاریخ میں دیکھا کہ فقط سکینہ کو تنہا قید کیوں دی گئی؟ میں 2 مصرے کہوں اور اگلے سال اس دن تک انتظار کرتا رہوں، تو ہائے کرتا رہے، تیری ہائے تھوڑی ہے، مصرع بڑا ہے۔ میں نے بسم اللہ بسم اللہ، ہائے ہائے حسین، ہائے حسین۔ شاید کچھ لوگوں تک آواز نہیں گئی۔ حسین بادشاہ کے بڑے منظور نظر مداح خان ہیں، وہ کہتے ہیں جو موقع کا گواہ ہو اسے مارا بھی ڈھیر جاتا ہے۔ امیر جعفری صاحب، میں اور آگ بدلتا رہا، تاریخ کی طرف اپنا رجوع کرتا رہا، مجھے جواب نہیں ملا۔ جواب پتہ ہے کہاں سے ملا؟ جواب ملا میر انیس کے 2 مصروں سے۔ انہوں نے کہا بس یہ 2 مصرے اور میں ممبر ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قافلہ یوں تو سبھی شام و سحر روتا ہے۔ جس کے یہاں پر قبر حسین ہے نا، رونا ہے اپنی اکبت علیہ عالیات کوئی احسان نہیں، نہ رونا فن نہ رلانا فن۔ مصرع یہاں پر درد پہنچائے، ہائے اتنی بلند کرنا کہ حسین کی بیٹی تم سے راضی ہو کر چلی جائے۔ پورا خاندان روتا تھا، حسین کا بیٹا پانی نہیں خون روتا تھا، لیکن صرف سکینہ کو علیحدہ قید کا حکم کیوں دیا گیا؟ کافی دیر دیکھنے کے بعد مجھے میر انیس کے مصرع سے جواب ملا۔ میر انیس صاحب فرما کے گئے تھے قافلہ یوں تو سبھی شام و سحر روتا ہے، پر وہ روتی ہے تو شبیر کا سر روتا ہے۔ بس یا اللہ ملتظر۔